بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس دل مثل مثال نہ پائی، او تائی کون ذات شبیر حسب و نسب و عرفالا اسامنیا سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیر اعظم شکل حسین سفیر میرے حیدر دی تصویر تو کیوں ہو بلا بلند نہ رتبہ حسین کا کیوں ہو بلا خوشیاں منایا بہتی شان والے آنتے بہار آیا آل نبی دے دو نام جنا دا حسن حسین علی دے دون شہزادے نام جنا دا حسن حسین او پیڑو جیڑا پیچھا مڑ جائے انہوں نہیں کہندے حسن حسین شان والے آنتے بہار آیا عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا تیرے جیا سونا سویا کدوں جمدیاں نے نت مایا بھی پہنچی شان والے آئنتے بہار آیا زلف تری دے کندل سونے مولا دے دل من مونے زلف تری دے
سدا لکدا پھرے تیرے مکدیاں ایک صفائیاں بہتی شان والے آئیں تے بہار آیا ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھل گیا سارے جگ دیاں باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھل گیا سارے جگ دیاں باتاں پیار تیرا پلے سونیا کی کرنیاں ہور کمایا شان والے انت بہار آیا اے اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تایوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں شان والے تو حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا معزز و محترم برادران اسلام، اللہ جل وعلا کی توفیق، اس کی عنایت، اس کے فضل و احسان سے کہ جو علام الغیوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احکم الحاکمین، اس کی کما حق کو حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات امام انبیاء احمد مصطفیٰ جد الحسن والحسین والحسینیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کے بعد الحمدللہ تبارک و تعالی آج کی یہ عظیم الشان اس حوالے سے کہ جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو وہ عظیم ہی ہو. آج کی یہ بڑی پروقار تقریب جو ہے ہمارے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، چونکہ محمد آسم طارق صاحب ماشاءاللہ ان کی اس ریسٹورنٹ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور میں حقیقت تقریب پیش کرتا ہوں ان کو، ان کے خاندان کو، جملہ ان کی ساری ٹیم کو ماشاءاللہ، جنہوں نے بڑی ہی محبت سے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ذکر کے لیے اس میں اپنے پاک میرا آپ سے کچھ اور کوئی تقاضا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے جس کا اشرف صاحب نے فرمایا، بس توجہ آپ میری طرف رکھیں تاکہ کچھ رسول جو ہے اس میں اپنے بات کا توجہ آپ کی رہے تو میں کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ بات آج کل کا یہ دور جو ہے کہ فتن دور ہے، عقائد کے اوپر بہت سارا حملہ ہے، اور روزانہ جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہر ہمارے عقائد عقیدے کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی قیمتی متاع جو ہے یہ سمجھ گئی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت جو ہے
وہ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہے. کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان. کیونکہ اسی اگر ہم درست عقیدے سے، صحیح عقیدے سے، حق عقیدے کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہی ہماری کامیابی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہی آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیش ہوں گے تو ہماری نجات جو ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. تو لہٰذا دعا کیا کریں کہ اللہ پاک عقیدہ حقہ پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی کے اوپر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حق عقیدے پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بے شک جو وہ کہتے ہیں نا، میاں صاحب نے بھی کہا کہ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے لیکن پریا اس نہ جانیے جس کا توڑ چڑھ. تو پریا جو توڑ چڑھ جائے یعنی عقیدہ صحیحہ لے کے دنیا سے چلا جائے وہی کامیاب ہوگا. ایک دو باتیں اہل بیت اطہار کے حضور پیش کرنی ہے. جو آیا قصہ میں نے آپ کے سامنے قصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب فرما دیجیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب یہ بنیادی طور پہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور ہر ایک کا جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رسالت پہ اور ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ بات ماننی ہوگی. جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے، روایات کے اوپر بعد میں آتے ہیں، پھر اس میں بڑی بات برداشت ہو جاتی ہے، یہ روایت کہیں ضعیف تو نہیں ہے، یہ حسن تو نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا کون سی ہے. یہ جھگڑے میں پڑنے سے پہلے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ جو ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ اے حبیب انہیں فرما دیجیے، یہ جو کلمہ گو ہے، جو آپ کی امت ہے، جو آپ پہ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، آپ کی رسالت پہ ایمان لے آئے، ختم نبوت پہ ایمان لے آئے، آپ کی غلامی کا ارادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اے حبیب انہیں فرما دیجیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ اے حبیب انہیں کہہ دیجیے، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں نے جو تمہیں کلمہ عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں اسلام عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں قرآن عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں اللہ کی معرفت پیدا کی ہے. فرمایا کہ تم 360 بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، میں نے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا سکھایا ہے. تم در در پہ گھومنے والے تھے، میں نے ایک در رب العالمین پہ جھکنا سکھایا ہے. تم بار بار لوگوں کے آگے، بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے تھے، میں نے خدائے لم یزل کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سکھایا ہے. فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس علم نہیں تھا، میں نے تمہیں علم دیا ہے، میں نے تمہیں شریعت دی ہے، میں نے تمہیں قانون دیا ہے، میں نے اخلاق حسنہ تمہیں سکھائے ہیں، میں نے اللہ کی وحی کا پیغام تمہارے تک پہنچایا ہے. فرمایا ان ساری چیزوں کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا. ویسے بھی ہم سرکار کو کیا دے سکتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے اپنی خدائی کا بادشاہ بنایا. سبحان اللہ. ہم سرکار کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ اللہ ہوتی انا قاسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ میری جوڑی میں مجھے عطا فرماتا ہے. انا قاسم، میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. وہ سارا کچھ تو سرکار کی جوڑی کے اندر ہے، سارا کچھ تو حضور کے پاس ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے ساری نعمتوں کا اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا ہے، پوری دنیا کا حاکم اس طرح بھی بنایا. فرمایا کہ حبیب فرما دیجیے نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا کہ عالمین کے لیے حبیب میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب بات عالمین کی ہے، چاہے عالم یہ دنیا کا ہو، چاہے آخرت کا عالم ہو، چاہے عالم ارواح ہو، چاہے عالم اسباب ہو، چاہے عالم آخرت ہو. جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی دنیایں ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین پیدا فرمائے ہیں، اپنے لیے خدا نے کہا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरमाया कि मेरी हमद बयान करो क्योंकि मैं आलमीन का रब हूँ। मैं कहाँ का रब हूँ? बोलिए ना, आलमीन का रब हूँ। हजूर के लिए फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यहाँ भी आलमीन, वहाँ भी आलमीन, वहाँ अपने लिए भी आलमीन इस्तेमाल फरमाया, अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आलमीन फरमाया। कहने का मतलब ये था कि लोगों, जहाँ जहाँ का मैं रब हूँ वहाँ वहाँ के लिए मेरा मुस्तफा रहमत बन गया। जहाँ जहाँ का खुदा रब है वहाँ वहाँ के लिए मुस्तफा क्या है? रहमत है। तो हजूर ने फरमाया कुरान की सूरत में, फरमाया लोगों कोई मुआवजा नहीं, कोई उजरत नहीं, कोई मुतालबा नहीं, तुम दे भी क्या सकते हो, अल्लाह ने सारा कुछ मुझे अता फरमा रखा है। फरमाया हबीब फिर क्या आप इरशाद फरमाते हैं? फरमाया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया कि फकत एक ही बात है जो उम्मत से मुस्तफा ने कहा, और एक ही बात है जो अल्लाह ने की, और एक ही बात है जो कुरान ने मुतालिबा किया। वो क्या है? फरमाया कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया कुछ ना देना, ना कुछ चाहिए, फकत ये है कि मेरे अहले बैत के साथ मवद्दत और मोहब्बत को इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। ये मांगा है मुस्तफा, ये मांगा है कुरान ने, ये मांगा है खुदा ने, कुछ और नहीं मांगा। ना कुछ आप मुस्तफा को दे सकते हैं, ना कुछ मैं दे सकता हूँ, ना औलिया दे सकते हैं, ना ताबईन दे सकते हैं, ना सहाबा दे सकते हैं, ना कुछ और कोई दे सकता है। मुस्तफा तो खुद मालिक अल्लाह ने बना के भेजा है। एक ही चीज मांगी है, फरमाया कि मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत और मदद को। अब ये है तकाज़ा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अब आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, ये अकरबा की जिनकी बात आपने की है कि उनसे मोहब्बत करना, उनसे मवद्दत करना, अब ये भी बात थोड़ी सी सुन लें एक ही जुमले में। मोहब्बत भी एक जज्बा है और मवद्दत भी एक जज्बा है। मोहब्बत जब सही अरूज पे जा पहुंचे और अपने नुक्ताए कमाल पे जा पहुंचे तो उसको मवद्दत कहा। मोहब्बत ये है, मोहब्बत सुन लें, मोहब्बत का जज्बा ये है कि आज अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है ना, तो हो सकता है कि कल को मोहब्बत के जज्बे में कमी आ जाए। ये पॉसिबल है इंसानी जिंदगी में। कभी एक से ज्यादा मोहब्बत होती है, कभी मोहब्बत बढ़ जाती है, कभी मोहब्बत बावजूद कम हो जाती है, कभी मोहब्बत का जज्बा बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, कभी जिसके बगैर इंसान जीता नहीं, एक वक्त वो भी आता है तो उसका मुंह देखने को भी इंसान का दिल नहीं करता। ये ऐसे होता है ना दुनियावी मोहब्बत में। लेकिन फरमाया कि नहीं, मोहब्बत नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि इनके साथ मोहब्बत करना। इनके साथ क्या करना? हजूर के अहले बैत के साथ क्या करना? मोहब्बत करनी है। हजूर के अकरबा के साथ क्या करना है? और उलमा ने इसकी मिसाल दी, मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है। मछली को पानी के साथ क्या है? अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए मौत हो जाएगी। ऐसे ही है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम भी कलमा गो ए मुस्तफा के मानने वाले, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, फरमाया कि मेरे मुस्तफा के अकरबा के साथ मोहब्बत नहीं करनी, मोहब्बत करनी है। क्या करनी है? क्योंकि अगर उनका दामन छूट जाए तो समझना रूहानी मौत वाक़ई होगी। आज लोगों को समझ नहीं आ रही। हम जब बात करते हैं की, भाई हम अपनी तरफ से नहीं करते, ये अल्लाह का कुरान तकाज़ा करता है कि तुम्हारा सारी दुनिया के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन हुसैन के बगैर गुजारा नहीं, हसन के बगैर गुजारा नहीं, सच्चा कायनात की गुलामी के बगैर गुजारा नहीं, अली मुर्तज़ा के मंदिर बनने के इलावा गुजारा नहीं है। हजूर की अहले बैत के पाक के साथ ताल्लुक नहीं तो बंदा कुछ भी नहीं है। और जिसने उनके साथ मोहब्बत नहीं की उसने अल्लाह तबारक व तआला की बात को न माना है, ना ही कुरान को माना है, ना ही मुस्तफा को माना है। हजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह मन कराबतुका हाउला अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, या रसूलुल्लाह बताइए तो सही कि वो कौन सी आपकी कराबत है। तवज्जो से सुनिए, पूछा या रसूलुल्लाह कौन सी आपकी कराबत है? हाउला अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, कि जिनके ऊपर भाई बातें नहीं करो, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी मवद्दत को हमारे ऊपर वाजिब किया है। मन कराबतुका हाउला अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, मुस्तफा तो है ही है,
بھائی ساری بنیاد تو سرکار سے ہے نا. بے شک. حضور کا نام ہے نا, قرابت تو حضور کی ہے, تو حضور اصل ایمان ہے. سرکار کیا ہے؟ یہ لفظ بول نہیں, کیا ہے؟ اصل ایمان ہے. حضور کی ذات کیا ہے؟ اصل ایمان ہے. اب فرمایا, پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کی قرابت کون سی ہے؟ کہ جن کی محبت کو اللہ نے, مودت کو واجب کر دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ تھا وولداہما, فرمایا ان میں علی المرتضیٰ ہے. بولو نا سبحان اللہ. علی المرتضیٰ ہے. میری لخت جگر فاطمہ الزہرا ہے. فرمایا کہ میرا بیٹا حسن المجتبیٰ ہے, اور فرمایا کہ میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا کہ یہ میری قرابت وہ ہے کہ جن کی مودت کو اللہ پاک نے تمہارے اوپر واجب کر دیا. کیا کر دیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ان کی قرابت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے. اب جب محرم الحرام آئے یا کوئی بھی وقت ہو سال کے اندر, جب بھی اہل بیت اطہار کا نام آئے, اس وقت قربان ہو جانا, ان کے ذکر کی محفل کو سجانا, ان کا نام لینا, ان کا نام جپنا, اور ان کی غلامی کا دعویٰ کرنا, اور ان کے قربان ہو جانا, اور ہر وقت ان کو یاد رکھنا, یہ عین تقاضۂ اسلام بھی ہے, عین تقاضۂ حکم قرآن بھی ہے, عین تقاضۂ حکم سرکار بھی ہے, اور عین تقاضۂ حکم الہی بھی ہے. احباب محترم, اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں. اگر کسی کی فکر میں یہ بات ہے, کسی کی سوچ میں یہ بات ہے, کسی کی فلسفے کے اندر یہ بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے بغیر بندہ مومن ہو سکتا ہے, تو وہ سن لے. قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے, جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے, جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے, حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے, حضور کی ایک ایک نسبت کا حیا کرنے والا. حقیقت میں وہی مومن کامل ہوتا ہے, وہی مومن کامل ہوتا ہے. اور اہل بیت اطہار کی محبت مومن کی علامت ہے, مومن کی پہچان ہے, ایمان کی پہچان ہے. لہذا محرم الحرام شریف کے یہ مبارک ایام, اور آج کا یہ بابرکت دن 7 محرم الحرام 6 ہے, کچھ جگہ پہ 7 ہے. لہذا آج کا یہ دن میں جتنے بھی ایام گزر رہے ہیں, یہ بالخصوص ذکر اہل بیت اطہار کے ایام ہیں. حضور نواسہ رسول